حمید المجید کلام محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تم سب کو خوش رکھے، اللہ تم جہاں بھی ہو اللہ تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ہمارے معاف کرے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سایہ قائم رکھے، اور تمام گھر میں بھی تمام کو سب اچھا رکھے، اور تمہارے اولاد کو بھی تمہارے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے، دین دنیا کی دولت نصیب کرے۔ جو بچے آئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہیں اللہ ان تمام کے لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو دین دنیا کی دولت نصیب کرے، ان کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، ان کی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور پہنچا دے۔ جو اس کام کو انجام دے رہے جو اس تبلیغ کے کام کو اللہ ان تمام کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اور اللہ ان تمام کو صحت کامل عطا فرمائے، دین دنیا کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی تو تمام کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے، خرچ کی بوجھ سے بھی اللہ ہلکا کرے، اور تمام حاجات کو جو بھی ہمارے جائز حاجات ہیں تمام حاجات کو اللہ پوری کرے، اور ہمیں جو بھی یہاں جب بیٹھیں گے جب تک دعائیں مانگیں گے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے بچوں، تو کیا کریں گے ہم؟ کبھی بھی دعا کریں گے تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اور جو بھی دیا اس پر شکر کریں گے، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کریں گے، اور جو یہاں نہیں ملے گا بچوں ہم کو قیامت کے دن ہمارے مرنے کے بعد ہم کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ ہمیں تھامنے والا ہے تو ہمیں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے ہمیں دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو انشاءاللہ دین بھی ہمارا ہے دنیا بھی ہماری ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہم تمام کو اچھی توفیق دے، ہدایت دے، ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا بچوں، تو اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، ہم کو یقین دے، اور اللہ پر اعتبار کرے کہ اللہ پر سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں ہر وقت نیت اچھی رکھنا چاہیے، جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی سوچنا ضروری ہے۔ الحمدللہ نیک نیت لوگ چراغ کے مانند ہوتے ہیں، جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ہمارے نیتوں پر ہمیں قائم رکھے، اور اپنی امان میں رکھے، ہمارے مشکلات دور فرمائے، ہماری ہر طرح کے مسائل حل فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام کو دونوں جہاں کی دولت نصیب کرے، اور ہمیں اپنے مسجد تک پہنچنے میں ہمارا ساتھ دے، اور تمام کو اللہ برے وقت سے، بری گھڑی سے، بری نظر سے، ناگہانی آفات سے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ یا اللہ تو کو شکر ہے کہ تو نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری زندگی کو پرسکون اور آسان بنا دے، ہمیں عافیت عطا فرما، بے حساب رزق حلال عطا فرما، آمین۔ میری دعائیں تو اللہ آپ تمام کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور آپ تمام کو سکون قلب عطا کرے، تاحیات تندرست سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھی، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ اگر اللہ آپ کا مددگار ہے تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ سب کی حفاظت کرے، اپنے خیر و غضب سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر ایسا رنگ دے دے جو وقتی نہ ہو، ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے طوفان آئے، ایسا رنگ عطا کر جو اپنے قلب و روح میں بس جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر تو اتنا ہی بھروسہ ڈالتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیندار کرنا کوئی مرتے دم تک اللہ ہم تمام کو دیندار رکھے، ہمیں کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، الحمدللہ۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں
جو لوگوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں روشنی بنے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، دعاؤں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں سنتا ہے، ان تمام آنسوؤں کو جانتا ہے جو اب تک ہم نے بہائے، وہ ضرورت میں نواز دے گا۔ جو ہمارے دل کی خواہش ہے اس پر یقین رکھنے سے سب ہو جاتا ہے، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو بچوں، والدین کی قدر کرو، ان کی زندگی میں باپ دھوپ میں، ماں چولہے میں جلتی ہے، تب جا کر اولاد پلتی ہے، اور وہی اولاد بڑے ہو کر ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ورنہ یہ چلے گئے تو پھر ان سے ملنے قبرستان جانا پڑے گا۔ پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنے غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ ہم تمام کو اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بچوں، وقت کی قدر کرو، وقت گزر جانے سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں درگزر کر دے، اور جو بھی کام صبح سے لے تک رات تک کریں گے، دین کا کام، دنیا کا کام، بس اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں درگزر کر دے، دنیا و آخرت کی بہترین خیر و برکت سے نوازے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں حسد، جلن اور بخش سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما۔ جو بچے آئے ہی، جو نہیں بھی آئے، تمام کو مالک مشکل چلائے، تمام کو دین دنیا کی خوشیاں عطا کر، سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے، تمام کو ذہنی جسمانی طاقت عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیرا تابع دار، فرما بردار، صبر و تقوی، شکر گزار اور ثابت قدم رکھ، جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق فرما۔ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ جو مالک ہے، جو ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہم کو چاہتا ہے، وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں ہے لوٹائے گا، ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر۔ ہمیں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کی مت دیکھ، ہمارے یقین اور بھروسہ دیکھنا انشاءاللہ، ہمیں ہمت دے، استقامت دے، صبر دے۔ اللہ ہمارے تمام مسلمان کو جو مرومین جنت الفردوس کے مقام پر، اور جو بھی بچے یہاں آئے، اللہ ان تمام کو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما، اور بچوں میں صبر دینا اللہ انشاءاللہ۔ بچوں کیا کریں گے، ہم پہلے اپنی ہے نا زبانوں کو سنبھالیں گے، زبان شیریں مرغ گری، تو کیا کریں گے، سب سے صلح رحمی کریں گے، کسی سے خطا رحمی نہیں کریں گے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پہلے نماز اور قرآن کے بعد اخلاق کے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہمارے اخلاق کو سدھاریں گے، ہم دوسروں کے ساتھ رحمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور اگر ان کی خطا ہے تو بھی کیا کریں گے، بچے ان کی خطا کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تو جو بھی اس میں پہل کرے گا اللہ اس کو نظر عطا کرے گا، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے خطاؤں کے بدلے ہمیں اتنا اچھا دیا کہ اس نے ہمیں لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بنایا، تو انشاءاللہ ہم تمام کو اللہ دینے والا ہی کر کے رکھے، اور ہم کو جو بھی اللہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اور اس میں زبردستی نہیں ہے بچوں، بس اپنے مرضی سے جو بھی اللہ تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور جو بھی تنگ دست ہے، جو بھی ضرورت مند ہے، ان کی مدد کریں گے۔ یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ہمیں ان کا دیدار بھی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، اور ہمارا نامہ اعمال ہم لوگ کیا کریں گے بچوں، ہماری نیکیوں سے ہمارے یہی کمائیں گے، اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اپنے لیے نیکیاں کمائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہمارے اولادوں کو بھی بس یہی سکھائیں گے، تو بچے بھی اللہ جو اس کا اولاد نہیں ہے ان کو صالحہ اور نیک اولاد نصیب کر، جو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام کو اللہ توفیق دے۔ بچوں، ہمارے جب ماں کا جب مدرسہ پہلا ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اپنے بچوں کو سکھانے کا سلسلہ اپنے گھروں سے شروع کریں گے،
अपने माओं से शुरू करेंगे, जो उनको क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो उनको साथ में लेकर बिठाएंगे, तो बच्चे सुनते सुनते क्या करेंगे, वो भी सब सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह क्या करे, सब समझ सुनने समझने से अल्लाह इन तमाम बातों पर अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है। अल्लाह कहता है तो मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, किसी गैर से मदद नहीं लेंगे, किसी गैर से नहीं मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह ही गफूर रहीम है, अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है, वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो या अल्लाह वही हमको गैब से मदद करेगा। ऐसा मत समझना कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह कभी किसी से नाराज़ नहीं होता। बस जो दिया है उस पर शुक्र करेंगे और जो नहीं दिया उस पर सब्र करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह सब्र होता है। अल्लाह मआ साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ होता है। तो इंशाल्लाह हम सब्र करेंगे और किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करेंगे। बस इतना सोचेंगे कि हमारे नसीब में है जो वही मिलता है, और वक्त से पहले भी नहीं मिलता बच्चों। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ सब्र होती है, तो हम सब्र करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सब्र करने वाला बना दे और शुक्र करने वाला बना दे। अल्लाह तमाम को, जो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इन तमाम को भी, अल्लाह इन तमाम जो भी बातें यहाँ बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें, पहले उनको सुनेंगे, गौर से समझेंगे और खुद अमल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे और क्लासेस में से ज़्यादा बच्चों को शामिल करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालेकुम सलाम हाफिज़। रहमतुल्लाह। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर दीन की निस्बत, कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है ना बहनों कि अल्लाह तबारक ताला ने एक तो हमारे इस वक्त को, जो गफलत में जा सकता था, जो बेकार सोने में और बेकार कामों में जा रहा था, अल्लाह ताला ने इसको कीमती बना दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है बहनों कि जब हमको यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने लाकर बिठाया है, तो हम लोग कैसे बैठेंगे, गौर और फिक्र से बैठेंगे, है ना, तवज्जो से सुनेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी हम सुनेंगे उस पर अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो वाकया है बहनों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया है क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है। ये हमसे रिलेटेड है। आदम अलैहिस्सलाम और शैतान या इब्लिस, इसका वाकया पूरे कुरान में 7 बार आता है बहनों, 7 बार। एक बार मदनी सूरतों में से, ओके, और 6 बार मक्की सूरतों में से। जो मदनी सूरा है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो कौन सा है, सूरह अल बकरा, जहाँ पे हमने आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के बारे में पढ़े थे, है ना। डिटेल में बहनों ये सूरे में आने वाला है, सूरह एराफ। सो वी आर द लकी वंस, है ना। हम लोग अभी बहुत ही ज्यादा बोलते ना डिटेल में, एक नए शान में इसका बयान इसमें आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह बहनों सूरह हिजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह स्वाद, सूरह अल कहफ, सूरह तौहा, ये पूरे के पूरे मक्की सूरतें हैं। और इसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला हमको आदम अलैहिस्सलाम और शैतान, ये दोनों का वाकया बार बार आएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, 7 बार। अब सोचने की बात ये है कि क्यों इसको बारहा बारहा अल्लाह तबारक ताला हमको बता रहे, है ना, क्या रीजन है। एक बार देखो, हम लोग जो बातें एकदम नॉर्मल होती है हमारे बच्चों को बोल देते हैं, है ना, कि देख ये काम कर ले, वो काम कर ले, मगर जो काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बच्चों को हम लोग बहुत बार बताते हैं कि देख ये मत करना, कुछ भी हो जाए ना, मैं रहूं नहीं रहूं, ये काम मत करना, है ना। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ताकीद वाली होती है, बहुत अहमियत वाली होती है, उसको हम लोग जो है वो बहुत बार अपने बच्चों को बताते हैं, राइट। उसी तरह अल्लाह तबारक ताला भी
جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے ابلیس ہے نا شیطان, اس کے بارے میں ہم کو بتا رہے تاکہ ہم اس کو بھولے نہیں. جس نے انبیاؤں کو نہیں چھوڑا, جس نے صحاباؤں کو نہیں چھوڑا, جس نے ہمارے باپ دادا ہے نا ہمارے آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا, وہ ہم کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور ہم کو اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ویسی دشمنی پلے کرنا ہے, دشمنی جو ہے اس کے ساتھ رکھنا ہے, اس کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. پورے قرآن میں نا بہنوں دو گروپس کے بارے میں, دو جماعتوں کے بارے میں, دو گروہ کے بارے میں بات ہوتی ہے. ایک اللہ کا گروپ ہے اور ایک شیطان کا گروپ ہے. سب سے زیادہ طاقتور قوت والا مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, وہ اللہ کی ہے. اور اللہ کے رسول کامیاب ہوں گے, اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا وہ اس جماعت میں رہے گا وہ بھی کیا ہوگا, فلاح پائے گا, کامیاب ہوگا, ہے نا الحمدللہ. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں. مگر جو کافر ہے, جو شیطان کے چالوں میں آتے ہیں, جو شیطان کے پیروکار ہے, وہ کیا مانتے ہیں کہ شیطان کا جو گروپ ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے نا. ان کا کانسیپٹ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے بہنوں, ہاں کہ وہ لوگ کو کیا چاہیے, دنیا چاہیے, ہے نا, دنیا کا مال, عزت, دولت, شہرت. ہاں, اور وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, شیطان کو اپنا معبود مان لیتے ہیں, شیطان کو اپنا الہ مان لیتے ہیں, اور شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. یہ انسانوں میں بھی ہے, یہ جناتوں میں بھی ہے, وہ شیطانی چالیں چلتے ہیں, اسلام کے خلاف سب کام کرتے ہیں. اور ہم نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں. وہ لوگ ہے نا ایک اگریمنٹ, ایک بولتے نا پیکٹ سائن کرتے ہیں شیطان کے ساتھ, ان کا اگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ. یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو تمہارے انڈر آنا ہے, کیوں, کیونکہ سب مل جائے گا, دنیا کے لائن سے سب مل جائے گا. اوکے, ایک بار شیطان کے غلام ہو گئے تو شیطان بولے گا تم کو جو چاہے میں دے دوں گا, بس کیا کرنا ہے, اسلام کے خلاف جانا ہے. یعنی اگر وہ کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی ایکٹر ایکٹریس ہو, ہاں, اس کو کیا کرنا ہے, ایسا کچھ کرنا ہے کہ اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں, جتنے بھی اس کے فین ہیں, وہ اس کے نقشے قدم پہ چلیں گے. اور پھر وہ شراب پیے گا, وہ شراب کے گانے گاتا ہے, وہ ڈرگز لیتا ہے, وہ زنا کرتا ہے, وہ رومانس کو بتاتا ہے. اور جو بھی ہمارے بچے ہیں وہ فین فالوورز اور سیلیبریٹی جو فالوورز ہوتے ہیں, وہ ان کے نقشے قدم پر چل کے کیا ہو جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, یہ دو گروہ ہے, یہ دو جماعت ہے. شیطان کا گروپ, ہاں, شیطان کی جماعت, وہ یاد رکھنا بہنوں, وہ خسارے میں ہی رہے گا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. شیطان اور شیطان کے فالوورز, شیطان کی پیروی کرنے والے, وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. تو یہ بات ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اگر کوئی ہم کو کہتا ہے, یس الومیناٹی بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو, اگر کوئی ہم کو کہتا ہے بہنوں کہ دیکھو آج ایک دن, ہاں, آج ایک دن جو کرنا ہے کر لو, جو مزے لینا ہے لے لو, مگر کل ایک بہت بڑی آفت تمہارے اوپر آئے گی. ہاں, یہ ایک آپشن. اور سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ جیسا مطلب اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی جیو, تو کل کوئی آفت نہیں آئے گی, کل تمہارے کو جو ہے وہ خوشیاں ملے گی. تو ہم لوگ کیا بولیں گے کہ بھائی رہنے دے, ہاں, ہم کو آفت نہیں چاہیے, بھلے ہم لوگ غلامی والی زندگی جی لیں گے, بٹ ہم کو وہ پرابلم, وہ آفت, وہ آگ نہیں چاہیے, ہے نا. اسی طرح بہنوں, جو یہ جو شیطان کے جو فالوورز ہیں نا, ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی جی لو, تم کو جو کرنا ہے کر لو, من مانی کر لو. اور اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, لوگ بہک جاتے ہیں. جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں, دین اسلام سے دور ہوتے ہیں, اللہ کے نالج سے دور ہوتے ہیں, قرآن کے نور سے دور ہوتے ہیں, ایمان کمزور ہوتا ہے, جن کو دنیا چاہیے بہنوں, جنہوں نے اپنے خواہشات کو کیا بنا لیا, الہ بنا لیا, وہ آسانی کے ساتھ دنیا کے لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں. تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہے بہنوں, دو جماعتیں ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت اور قوت کیوں دی, ہے نا. دماغ میں تو یہی آتا ہے کہ کیوں اس کو اتنی طاقت اور قوت دی گئی, ہاں, کہ وہ کس کو بھی پیسے والا بنا دیتا ہے, عزت دے دیتا ہے, مطلب اس کو سب دے دیتا ہے, بٹ اس کو اتنا کیوں اتھارٹی کیوں دیا گیا ہے. تو ریزن یہی ہے بہنوں کہ یہ ایک آزمائش ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہے نا.
ये एक अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट है कि कौन उसके जो है नक्शे कदम पे चलता है। और पता है बहनों, अभी लेटेस्ट सुनने में क्या आता है कि जो बहुत बहुत सारे लोग जो शैतानी चालों में आ जाते हैं, ओके, उसके बाद उनके आंखें खुलते हैं, तौबा तिल्ला करके वो वापस से आ जाते हैं ना दीन इस्लाम की तरफ। तो उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग क्यों क्यों उसकी बातों में बहक गए, क्यों तो उसके नक्शे कदम पर चले। तो पता है बहनों क्या बताते हैं कि रीजन क्या था। रीजन यही था कि वो बोलता है कि मुझे आग में डाला जाएगा, मुझे पता है। हाँ, शैतान देखो क्या किसे बहकाता है। वो कहता है कि मुझे पता है मुझे आग में डाला जाएगा, मगर मैं क्या करूंगा, आग में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं आग में रहूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, तुम लोग की हिफाजत करूंगा। मैं आग जो पनिशमेंट है, सजा है, मैं तुम लोग को वहां से बचा लूंगा, तुमको है ना सेव कर लूंगा, बस तुम लोग मेरी बातों में आ जाओ। तो लोग क्या करते हैं बहनों, आसानी से इसकी बातों में आ जाते हैं। ओके, ये सब एक बहुत सारे इंटरव्यूज जब ऐसे लोगों का देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे कैसे वो लोगों को क्या करता है, गुमराह करता है। ओके, अब आ जाते हैं वहां से निकल के पूरे उससे कि अल्लाह तबारक ताला जो है यहाँ पर हमको आदम सलाम है ना, हमारे बाप दादाओं के बारे में हमको आज बताएंगे। क्या बताएंगे, तो मैं आयतों को जो है मैं हाईलाइट करूंगी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इंशाल्लाह और भी इसके बारे में बताएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यहाँ तक जितना भी मैंने बताई हूँ बहनों, सब बातें सबको क्लियर है, कोई सर के ऊपर से तो नहीं चला गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें जाग रही है कि सो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाग रही है, जाग रहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें जाग रही है, सब बहनों को समझ में आ गया, सब बहनें मेरे साथ है। ओके, तो चैट पे भी आप मेरा साथ रहना, तो मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में जाग रहे हो, कोई सो नहीं रहा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सब बहनों का। तो आ जाते हैं हमारी आयतों की तरफ। आयत नंबर 11, 10 तक हो चुका था। ओके, आज आयत नंबर 11 पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और बेशक हमने पैदा किया तुम्हें। किसकी बात हो रही है बहनों? आदम अलैहिस्सलाम की और हम सब की, है ना। अल्लाह ताला कहते हैं और बेशक, और बेशक हमने पैदा किया तुम्हें। फिर हमने क्या किया, मतलब मेन तो आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है ना। अल्लाह तबारक ताला ने बहनों तीन तीन टाइप्स के जो हम स्पीशीज है उनके बारे में बात चल रही है। एक है नारी, एक है नूरी, और एक है खाकी। ओके, खाकी यानी मिट्टी का, वो कौन है? इंसान, है ना, आदम अलैहिस्सलाम। एक है नूर से, वो कौन है? एंजल्स यानी फरिश्ते। और एक है नार से, वो कौन है? जिन्नात। ओके, जो जितने भी जिन्नात है वो किससे बने हुए हैं? आग से बने हुए। ये तीन टाइप्स है बहनों। मगर कितनी भी ताकत और कुवत क्यों ना हो, जो शैतान है, ओके, जो आग से बना हुआ है, याद रखना बहनों, अशरफुल मखलूकात, ओके, सबसे अशरफ सबसे बेहतरीन मखलूकात में कौन है? इंसान। तो ये हमेशा हम क्या करें, याद रखें, वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस। ओके, और अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। अब फरिश्ते जो है ना बहनों, फरिश्ते जो है, जब अल्लाह तबारक ताला, ये जस्ट नॉलेज के लिए बताती हूँ कि फरिश्ते जो है ना बहनों, जब अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नम को बनाए, आग को बनाए, तो पता है वो लोग है ना मुस्कुराना छोड़ दिए। वो लोग एकदम बोलते ना पैरालाइज हो गए, जैसे कि बहुत घबरा गए वो लोग। जब अल्लाह तबारक ताला ने आग को, उन्होंने जब आग को देखा, जहन्नम को देखा, तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उनको क्या लगा पता है? जैसे कि उनके लिए बना हुआ है। तो उन लोग बहुत डर गए। मगर जब अल्लाह तबारक ताला ने जिन्नात और इंसान को बनाए, ओके, और बताया कि भाई इनका हिसाब किताब होने वाला है और ये इनका फिर होगा ऐसा मामला, तब जाके जो फरिश्ते हैं वो रिलैक्स हो गए बहनों। इमेजिन। और आज तक भी बहनों जो मिकाइल अलैहिस्सलाम है वो कभी नहीं मुस्कुराते। ओके, तो जब पूछा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है, मैं ये जो फरिश्ते हैं मैं इनको कभी मुस्कुराते हुए हंसते हुए नहीं देखता हूँ, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जब से जहन्नम बनी है तब से इन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया। सोचो बहनों, ये जो फरिश्ते हैं ये नूर के बने हुए हैं, ये कैसे
कैसे पता है, ये अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, कभी नाफरमानी नहीं करते। पर सोच के देखो बहनों, इनके अंदर इतनी घबराहट, इतना डर खौफ, हाँ, जो फैसले इनके है भी नहीं, हाँ, इनको इतना डर खौफ है और ये इतना डरते हैं जहन्नम से, और हम लोग कितने बेफिक्र है, राइट। तो हम भी इंशाल्लाह ये बातों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, तो और याद रखना बहनों, सबसे बेहतरीन बेहतरीन ईमान एंजल्स का नहीं है बहनों, फरिश्तों का नहीं है, हमारा है ना। क्यों? क्योंकि हमने बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाए। वी हैव नॉट सीन अल्लाह, फिर भी हमने ईमान लाए। फरिश्तों ने तो अल्लाह को देखे है ना, वही है, आसमानों में है, दे नो द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, और उन्होंने जो है वो ईमान लाए, है ना। तो याद रखना बहनों, हमारा ईमान लाना ये बेहतरीन ईमान है। और यहाँ पे बहनों हमको है ना चॉइस दी गई थी, है ना, हम ईमान वाले भी हो सकते थे, हम चाहे तो अल्लाह ना करे हम हट सकते थे, मगर यहाँ पे हमने बिना देखे अल्लाह को फिर भी ईमान लाते। तो ये जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद है, बिना देखे ईमान लाना, बिना देखे जन्नत को बिना देखे उसकी उसके लिए ख्वाहिश करना, उसकी दुआ करना, बिना जहन्नम को देखे उसके लिए डरना। इनफैक्ट अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो मुझे बिना देखे मेरे से डरता है, उसके लिए क्या है, डबल जन्नत, है ना, दुगनी जन्नत दूंगा उसको, दो बागात दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो ईमान है ना बहनों हमारा, ये अमेजिंग ईमान है, ये बहुत खूबसूरत ईमान है, और अल्लाह को ये बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचो बहनों, वी आर द बेस्ट ऑफ द मैन, मतलब हम लोग बेहतरीन क्रिएशंस, जितने भी अल्लाह ताला ने क्रिएट करे हैं उनमें से हम लोग क्या है, बेहतरीन है। हमारे साथ बहनों एक फरिश्ता भी है और एक शैतान भी है। फरिश्ता हमको हमेशा नेकी का हुक्म देगा, और जो शैतान है वो हमेशा हमको, जो हमारे साथ जो शैतान लगा हुआ है वो हमेशा हमको क्या करता है बहनों, गुनाह का हुक्म देगा। हाँ, वो हमेशा हमारे को क्या करता है बहनों, डिले कराता है, वो हमेशा हमारे अंदर झूठी उम्मीदें लगाता है ना। मैं बताती हूँ कैसे क्या, मगर फिलहाल ये दो हमारे साथ है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहा तो फौरन सहाबा ने कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी शैतान है? तो कहा हाँ, मेरे साथ भी शैतान था, मगर मैंने उसको क्या किया, अल्लाह के हुक्म से मैंने उसको मुसलमान बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी के साथ ये हुआ है बहनों, हमारे साथ ये नहीं हो सकता कि हम शैतान को मुसलमान बना दे, ये सिर्फ हमारे नबी को ये प्रोटोकॉल मिला था। ओके, हमारे साथ वो हमारी पैदाइश से लेके हमारे मरते दम तक वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, दुश्मनी ही करेगा। वो कभी तरस नहीं खाएगा, वो कभी छुट्टी नहीं लेता, वो कभी ब्रेक नहीं लेता, वो कभी नहीं बोलता कि चलो आज मैं मुबीन को नहीं बहकाऊंगा, चलो आज मुबीन को मैं छोड़ दूंगा, नहीं। वो 24/7 वो कोशिश में लगा रहता है कि कैसे हमको सीधे ट्रैक से हटाए। देखो, जो ऑलरेडी काफिर है, मुशरिक है, जो ऑलरेडी नाफरमान है, जो ऑलरेडी भटक गए ना बहनों, वो उनके पीछे नहीं भागता। उनको पता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना करने का करते रहेंगे। मगर जो ये रास्ते पे है, जो ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पे चल रहे, जैसे हम लोग सब है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पीछे ही लगा रहेगा बहनों, हाथ धो के पीछे लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है बहनों, हाँ, हमको क्या करना है, जो उसको बनाया है, शैतान को किसने बनाया है, अल्लाह ताला, है ना। तो हमको क्या करना है, अल्लाह से क्या लेना है, उससे पनाह लेना है कि या अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर शैतान मरदूद से, है ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये जो शैतान है ना बहनों, ये सिर्फ हमको वसवसे डाल सकता है, ही कैन नॉट फोर्स अस। ओके, हम लोग डर ना जाए कि अरे दुश्मन ही कर रहा है, अरे ये मेरे से ताकतवर है, नहीं, कुछ ताकतवर नहीं है। ये सिर्फ मुझे बोलेगा कि मुबीन अभी है ना, जो 3:30 बज रहे या 4 बज रहे, तेरा सीरियल का टाइम है, ये फला पिक्चर चल रही है, बहुत अच्छी पिक्चर है, तू पहले देख चुकी है, तेरी फेवरेट है, अभी क्या देखने में क्या जा रहा है, तेरा फेवरेट गाना है, समझ में आ रहा है। वो सिर्फ आके मेरे को विस्पर करेगा, वो मेरे कानों में बात डाल सकता है, मगर वो मुझे क्या नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ مجھے جو ہے وہ فورس نہیں کر سکتا، وہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جو ہے وہ جا کے ٹی وی کے سامنے نہیں بٹھا سکتا، وہ صرف اور صرف مجھے وسپر کرے گا، میرے اندر جو ہے وہ ڈالتا رہے گا. اوکے 100 ہو چکے ہیں. کوئی ٹیچر پلیز، میں نے یوٹیوب آن کر دی ہوں، کوئی ٹیچر پلیز اپنا لنک ڈال دے. اوکے الحمدللہ. تو آ جاتے ہیں شیطان کے بارے میں. اور یہ شیطان جو ہے نا بہنوں، یہ کیا کرتا ہے پتا ہے؟ ہم جھوٹی امیدیں ڈالتا ہے. یہ بولے گا مبین ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، کیوں جلدی کر رہی ہے نا؟ ابھی تو جوان ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا جب تیری موت آئے گی. یو آر ٹو ینگ، کم آن اٹس اوکے. ابھی مزے نہیں کرے گی تو کب کرے گی؟ بعد میں کر لینا توبہ اللہ. تو وہ کیا کرتا ہے بہنوں؟ لمبی لمبی امیدیں ڈالے گا. ہاں وہ کیا کرے گا پتا ہے؟ ہمارے اندر جو ہے وہ ایسی امیدیں ڈالے گا، ہم کو لیزی تاخیر کرائے گا. اوکے وہ بولے گا آرام سے کر لے، اور پھر بولے گا دیکھ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ہے؟ بہت غفور الرحیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا. دونوں ٹیچرز ایک ساتھ ڈال دیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ہے نا پکڑے گا نہیں، وہ تو جنت بنا کے رکھا ہے تیرے لیے، کسی کو بھی آگ میں ڈالے گا نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایسا بول کے ہم کو کیا کرے گا پتا ہے؟ گناہوں کی طرف وہ ہم کو کیا کرے گا؟ انکریج کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح بہنوں وہ جو ہے وہ بولے گا کہ تو نبی کی مطلب ہمارے محبوب کی امت میں سے ہے. ہاں نبی تیرے لیے سفارش کریں گے، کیا ہو گیا؟ کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ محبوب کی تو امتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایسی ایسی باتیں کر کے ہم کو بہکائے گا. یاد رکھنا ہے بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ لوگوں کو، اپنے خود کے رشتہ داروں کو وارن کرو، تاکید کرو، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتہ دار کے گھر پہ گئے بہنوں، ان کی پپی کے گھر، ان کے جتنے بھی چاچا تھے سب کے گھروں میں گئے، سب کے گھروں میں جا کے بولتے تھے کہ دیکھو میرے جائیداد میں سے، میرے مال میں سے کچھ بھی چاہیے تو لے لینا، کچھ بھی چاہیے تو لے لینا، مگر آخرت کے لائن سے، تیرے اعمال کے لائن سے کچھ بھی اگر تمہاری پکڑ ہوئی تو میں تم کو نہیں بچا سکتا. اور لاسٹ میں حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا، ان کی سگی بیٹی، ان کے بھی پاس جا کے کہا، اور کہا کہ بیٹی فاطمہ دنیا کے لائن سے، مال کے لائن سے جو چاہے لے لینا، جو چاہے کر لینا، مگر آخرت کے لائن سے، اعمال کے لائن سے اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں کل کچھ نہیں کر سکتا. میں کچھ نہیں کر سکتا، مطلب وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ اوور کانفیڈنس میں مت رہنا کہ بھائی میں کچھ کر لوں گا، نہیں، ہے نا. تو یہاں پہ سوچو بہنوں، یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ کے اندر جو اوور کانفیڈنس آتا ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، نبی کی امت میں سے ہے، کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ سب باتیں ہم یاد رکھے بہنوں. جب انہوں نے اپنی سگی بیٹی سے یہ بات کہا تو پھر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہے نا. ایک مرتبہ بہنوں خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا، رضی اللہ عنہ، ہے نا. بڑے بڑے جنگوں میں انہوں نے جو ہے وہ ہر جنگ مسلمان کے خلاف جو ہے نا، جب وہ مسلمان ہوئے اور جتنے بھی جنگ ہوئے وہ ہر جنگ میں پارٹیسپیٹ ہوتے تھے، اور ایسا ان کا جسم میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ان کو زخم نہ لگا ہو، یعنی کہ وہ اتنا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے تھے. اوکے الحمدللہ. اب کیا ہوا بہنوں کی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ سے، اوکے ایک مرتبہ کہیں پر وہ گئے تھے، اوکے، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان لوگ کو ہے نا بولنے نہیں آیا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے. ان لوگ نے عربی میں ایسا کہا کہ ہم نے اپنے، مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دین چھوڑ دیا، ہم نے دین چھوڑ دیا. ان کو ایکچولی وہ ایسے بول رہے تھے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا، مگر ان کا بولنے کا طریقہ ایسا تھا کہ لگا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا. تو ان کے ہاتھ سے کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو قتل کر دیے. ان کو کیا لگا یہ ڈر کے مارے ایسا بول رہے ہیں یا تو کافر ہے، اور ان کے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا. جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتہ ہے بہنوں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि कल मैं तुझसे बरी हूँ, यानी कल अगर तेरी पकड़ हुई तो मैं इससे बरी हूँ, मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी कि सोचो बहनों, अगर हम में से कोई होता तो क्या बोलता कि अरे इसने मेरे दीन के लिए बहुत कुर्बानी दी, इसने मेरे दीन के लिए इतना कुछ किया है ना, चलो चलता है, उससे गलती से हो गया है ना, चलो चलता है, मैं बोल दूंगा अल्लाह से, मैं सिफारिश कर दूंगा। पर नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं इससे बरी हूँ। यानी कि जब अल्लाह के साथ तेरा ये मामला होगा तो मैं इससे क्या हूँ, बरी हूँ, मैं इस मामले में नहीं आऊंगा। यानी क्यों ऐसा कहा बहनों? क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे भी ऐसी गलती करे, इस बिना पर कि कल नबी जो है वो क्या करेंगे, हमको बचा लेंगे। समझ में आ रहा है बहनों? यानी जहाँ शरीयत की बात आती है वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या होते थे, पीछे हट जाते थे, क्योंकि शरीयत जो है वो बहुत सीरियस चीज है बहनों। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या करेंगे, हमारे आमालों को देखेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहाँ से कहाँ चले गई, वापस आ जाती हूँ। तो शैतान जो है बहनों ये हमारे साथ है, ये हमको क्या करता है पता है बहनों, ये हमको ऐसी छोटी छोटी उम्मीदें डालता है। हाँ, और फिर क्या करता है पता है बहनों, हमको बोलता है कि तेरा चेहरा देख काला है, तू खूबसूरत नहीं है, तेरा बदन देख, वो देख कैसी है, बारबी डॉल कैसी है, वो देख वो फला एक्ट्रेस कैसी है, देखो कोई नहीं चाहता, तू तो ऐसी है कि तेरा शौहर भी तेरा नहीं, तेरे बच्चे भी तेरे नहीं। वो हमेशा क्या चाहेगा पता है बहनों, कि हम लोग गमगीन हो जाए, हम लोग परेशान हो जाए। तेरा फ्यूचर क्या होगा, अभी मर्द मर जाएगा, तेरा क्या होएगा, तेरा कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, तेरा दुकान नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तू तो कहीं की नहीं है। वो हमेशा हमको फ्यूचर के बारे में बोल बोल के स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा। वो चाहता ही है कि हम गमगीन हो, वो चाहता ही है कि हम लोग है ना बहनों, हमको बीपी आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, शुगर आ जाए, और हम लोग जो है ना अल्लाह से कंप्लेन ही करते रहे, लोगों से कंप्लेन ही करते रहे। समझ में आ रहा है? वो चाहता ही है बहनों। हालांकि ईमान वालों का हाल कैसा होता है बहनों? हाँ, ईमान वाले कैसे होते हैं कि अगर खुशी आती है तभी भी वो शुक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और गम भी आता है तो वो क्या करते हैं, सब्र करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। किस और दोनों हालत में उनके गुनाह माफ होते हैं, और दोनों हालत ईमान वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर यहाँ पे शैतान क्या करता है, वो इंसान को टेंशन दे दे के उसको मायूस कर देता है, ना उम्मीद कर देता है, और ऐसी बहनें फिर क्या हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाती है। जो ईमान वाला होता है ना बहनों, उसके अंदर कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तवक्कल किस पर है, अल्लाह पर है, कि अल्लाह जो भी मेरे साथ मामला कर रहा है, अल्लाह जो भी करता है मेरे अच्छे के लिए करता है, अल्लाह ताला कभी मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ये तवक्कल हमारे को होना चाहिए बहनों। और फिर ऐसी बहनें जो लगता है कि मेरा चेहरा सही नहीं, मेरा बॉडी सही नहीं, फिर वो जाके क्रीम्स लगाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, वो मेकअप करती है, वो कॉस्मेटिक सर्जरीज करती है। वो अल्लाह ने जो तकलीफ दिया है, यानी अल्लाह की खिलकत में, अल्लाह की जो क्रिएशन में वो लोग खुशी नहीं होते बहन। समझ में आ रहा है? काश मैं लड़का होता, मैं लड़की हूं तो मुझे आजादी नहीं। फिर ऐसे लोग जाके क्या करते हैं, अपना जो है वो सर्जरी भी कर लेते हैं, है ना? तो याद रखना बहनों, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। वो देख ही नहीं सकता कि हम लोग खुश रहे, वो चाहता ही नहीं कि हम लोग खुश रहे। या तो पास्ट का गम देगा, या तो फ्यूचर का टेंशन देगा, हमको प्रेजेंट में जीने नहीं देगा। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ बहनों, क्योंकि हमारे साथ में वो है, वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। या हमको वो इतना नाउमीद कर देगा, मायूस कर देगा, गम पे गम देगा, कि हम रोते रहे, पलाते रहे, टेंशन लेते रहे, है ना, हमेशा कंप्लेन करते रहे, शिकवा शिकायत करते रहे। बहनों समझ जाओ, मैं बताती हूँ कि मुझे कमर का दर्द है, ओके, और मैं उस दर्द से इतनी परेशान, पर वो मुझे पूरा मेरा फोकस है ना उसी पे लगा देगा। समझ में आ रहा है? मतलब मेरे साथ करोड़ों अरबों खरबों मेरे साथ नेमतें हैं, ईमान की दौलत, नूर की, कुरान की दौलत, इस्लाम की दौलत, मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मेरा घर गृहस्थी, माल, सब कुछ है मेरे पास। मगर वो मुझे क्या गम दे दिया,
کہ मेरे को कमर का दर्द, यानी कोई बहन को शौहर का गम रहेगा, एक बहन को बच्चे का गम रहेगा, वो क्या करेगा पता है, वो उसी गम में उसको उलझा देगा। यानी वो जो हजारों नेमतें, करोड़ों नेमतें, खरबों नेमतें, उससे हमको डाइवर्ट करके वो एक जो जिंदगी में प्रॉब्लम है उसी की तरफ फोकस कर देगा। और फिर वो औरत क्या होती है पता है, नाशुक्री हो जाती है। यानी वो उसके अलावा देखती ही नहीं है, वो रोती रहती है कि सबको बच्चा है, मेरे को बच्चा नहीं, मेरा शौहर तो ऐसा है, मेरे को देखो ना ये दर्द है। समझ में आ रहा है? तो ये है शैतान का ट्रिक बहनों, और ये ट्रिक अगर हम समझ गए तो हम उससे आराम से लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो जो झूठी उम्मीदें देता है, बहुत जिंदगी बाकी है, तौबा कर लेना, हज उम्रा कर लेना, अल्लाह गफूरुर रहीम है, नबी की उम्मत है, तेरा ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये सब धोखे में, ये सब फ्रॉड में नहीं जाना है। हमको अल्लाह तबारक ताला ने एक तो इंसान बनाया है ना, अशरफुल मखलूकात बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा, हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से बनाया, कुरान के नूर से नवाजा, और हमको क्या चाहिए बहनों? अल्लाह का शुक्र, एहसान और करम। और मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ बहनों। अल्लाह की हर रजा पर हम राजी रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा जॉली रहे। लोग देख के हैरान परेशान हो जाए कि अल्लाह इसको इतने गम है, इसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, इसका बच्चा ना फरमाने, पर ये तो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूँ। हमको ऐसी जिंदगी जीना है, खुशहाल जिंदगी जीना है। हमारा जो दुश्मन है ना शैतान, वो क्या होएगा पता है? वो गिव अप कर देगा। पता है बहनों, जहां शैतान, हजरत उम्मत ताला अन्हु जहां से गुजरते थे, वहां से शैतान गुजरता नहीं था, वो अपोजिट चला जाता था बहनों। पर वो वहां से नहीं गुजरता था। पता है बहनों क्यों? रीजन क्या था पता है? रीजन यही था कि रीजन क्या था मैं बताती हूँ, कि जब भी वो हजरत उमर ताला अनहु को बहकाने की कोशिश करता, तो हजरत उमर ताला अनहु तो उसके बातों में तो नहीं आ सकते है ना, वो कितना भी वसवसे डाले, कितना भी बहकाने की कोशिश करे, हजरत उमर ताला अनहु तो नहीं बहकते थे, वो तो बहुत स्ट्रांग ईमान वाले थे। उल्टा वो क्या करते थे पता है? वो डबल नेकियां करते थे। वो क्या करते थे? डबल ट्रिपल नेकियां करते थे। तो वो इतना डरता था हजरत उमर ताला अनहु से कि अगर मैं बहकाऊं तो ये इंसान जो है वो गुनाह तो नहीं करेगा, मगर वो जो है इतने ज्यादा नेकियां कर लेगा। तो वो डर के मारे जिस गली में हजरत उमर ताला अन्हु जाते थे, उस गली में वो वहां से नहीं गुजरता था। समझ में आ रहा है बहनों? तो अगर हमको भी शैतान बहकाए ना, तो हमको क्या करना है? उसका ऑपोजिट ही करना है, और मल्टीपल गुड डीड्स करना है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा बहनों? शैतान हार मान लेगा, और वो भी क्या होएगा? वो भी गिव अप कर देगा। वो फिर क्या होएगा? उसको समझ जाएगा कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, ये मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखें। सबको सब बातें क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आई बहनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान से है ना मिस दूर रहने का। हाँ, शैतान की बातों में नहीं आना है। शैतान जो भी बोलेगा उसका ऑपोजिट करना है। ओके, मतलब याद रखना, नेकी के तरह काम करना है। ओके, वो जितना भी बहकाएगा उसका डबल ट्रिपल हम नेकियां करके दिखाएंगे, है ना, उसको हार के दिखाएंगे। वो हमारा दुश्मन है, और हराना उसका हमारा क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए, है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आ जाती हूँ मेरे आयतों पर। अभी तक हमारी आयतें स्टार्ट भी नहीं हुई है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाती हूँ बहनों। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? तो बेशक हमने पैदा किया तुम्हें, फिर हमने तुम्हें क्या दिया बहनों? शक्ल दी, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। अब जब अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो अब फरिश्तों ने ये नहीं कहा अल्लाह से क्या अल्लाह ये सजदा करना फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, करूंगी तो क्या सवाब मिलेगा, नहीं करूंगी तो चलेगा क्या? हाँ, हम लोग कैसे कैसे सवाल करते ना कि क्यों करना, क्या करना, करे तो क्या, नहीं करे तो क्या। हम लोग वहां पे कैसे अक्ल इस्तेमाल करते ना बहनों। यहाँ पर अल्लाह ताला हमको फरिश्तों से सीखने कह रहा है। जस्ट इमेजिन, फरिश्ते कैसे थे? वो सब ने फिर क्या किया? सजदा किया। दे डिड नॉट स्टॉप, दे डिड नॉट आस्क, राइट। हमको भी कभी पलट के नहीं पूछना है। हम लोग बोलते
بولتے ہیں نا کیوں 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 یہ حجاب کرنا ہے, کیوں یہ فجر کی نماز ہے, کاش یہ فجر کی نماز نہیں ہوتی, کاش 3 ٹائم کی نماز ہوتی, یہ کیوں آزادی نہیں ہے, کیوں ہم کو پردہ سسٹم ہے, کیوں یہ مردوں کو یہ ہے, ہم عورتوں کو ایسا نہیں ہے نا. یاد رکھنا ہے بہنوں, فرشتوں سے سیکھنا ہے کہ ہم کو بھی کیا کرنا ہے, ہر اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے. تو سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے, ابلیس کے. ابلیس اس کا نام نہیں تھا, ابلیس اس کا لقب تھا. ابلیس کا مطلب کیا ہے بہنوں, حسد کرنے والا, جیلسی کرنے والا, اوکے, یعنی نا امید ہونے والا. اور اس کا ریئل نام اگر اسرائیلی روایتوں میں دیکھتے ہیں بہنوں تو اس کا نام عزازیل تھا. اوکے, اس کا نام عزازیل تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ, یعنی کہ عبداللہ کہتے ہیں نا ویسا اس کا نام تھا. اوکے, تو جب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اور نہیں وہ تھا کس میں, سجدہ کرنے والوں میں سے, یعنی سب نے سجدہ کیا اور اس نے کیا کیا, سجدہ نہیں کیا. پھر اللہ نے اس سے پوچھا, اللہ نے کیا پوچھا بہنوں اس کو, تو میں ایک منٹ, ہاں, اللہ نے اس کو پوچھا کہ کیا, کس چیز نے تمہیں روکا کہ نہیں تم کیا کیے تھے, سجدہ کیے تھے جب میں نے تم کو حکم دیا تھا. اس کا نام جو تھا وہ عزازیل تھا, عزازیل. اوکے, پھر اللہ نے کیا کیا, ابلیس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جب میں نے سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا. تو جو ابلیس تھا, جو عزازیل تھا, اس نے کیا جواب دیا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ جواب ہے بہنوں, اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے, میں بہتر ہوں اس سے. یعنی کہ بہنوں اس نے آلریڈی اللہ سے کہا کہ اللہ آئی ایم گڈ, آئی ایم بیٹر, وائی شوڈ آئی. یعنی دیکھو بہنوں, اگر کوئی نافرمان ہے, اگر کوئی سرکش ہے, اوکے, اگر کوئی نافرمان ہوتا, اگر کوئی سرکش ہوتا, تو اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ دیکھ بھائی تو نے گناہ کیا ہے, تو نے غلط کیا ہے, ہاں, اور پھر وہ توبہ اللہ کرے گا. مگر یہاں تو وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے, وہ اپنی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہا ہے, وہ تو اللہ کو الٹا کیا بول رہا ہے کہ یا اللہ میں بہتر ہوں, ہے نا. دیکھو بہنوں, اکثر جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایسے بھی بول سکتا تھا نا کہ اللہ تو نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے, میرے کو تو نہیں کہا تھا نا. ہاں, آج کل ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا, ممی جب 4 بچے بیٹھے ہوتے, ممی بولتی ہے پانی لا, تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں نا, وہ سب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بڑا والا لے کر آئے گا یا تو چھوٹا والا لے کر آئے گا, ہے نا. اور جب ممی بولتی ہے پانی کیوں نہیں لائے, تو وہ بولے گا ممی میرے کو لگا تم نے اس کو بولے, وہ دیکھا نہیں ممی میں نے اس کو بولے, ہے نا. سب ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں, بلیم گیم کھیلتے ہیں. مگر یہاں پہ فرشتہ ایسا نہیں ہے, فرشتہ نے صاف, سوری ابلیس ایسا نہیں ہے, ابلیس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے, اس کو لگا ہی نہیں کہ اس نے نافرمانی کی, الٹا وہ کیا بول رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب جو انسان کو لگ رہا ہے کہ میں گڈ ہوں, میں اچھا ہوں, اس کو ہم کیا بولیں گے بہنوں, ہاں, اس کو ہم کیسے صحیح کرائیں گے. جو انسان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ غلط کیا, اس کو تم سدھار نہیں سکتے, ہے نا. اگر یہ بولتا کہ ہاں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, آپ نے کہا تھا مجھے سجدہ کرنے پر, اللہ میں جو ہوں میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مجھ سے بیٹر ہے, ایسا مطلب اس نے کیسا کر دیا, اس نے ڈائریکٹ بول دیا کہ ہاں میں تو اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں, ہے نا. تو نے بنایا مجھے کس سے, آگ سے, اور تو نے بنایا اس سے کس سے, مٹی سے. یعنی کہ اب وہ کیا کرنے لگا, قیاس کرنے لگا, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا. اب وہ اللہ کو ہی بتا رہا ہے, جیسے کہ ماں بول رہی ہے بچے کو کانچ کی گلاس میں پانی لے کر آ, اوکے, اب وہ بچہ لاتے وقت گرا دیا, اب ماں بول رہی ہے, کہہ رہی تو نے کیوں گرا دیا, ہاں, مطلب غلطی ہوئی ہے تو بچہ مان لیتا کہ ہاں ممی سوری میں سے غلطی ہو گئی, بات ختم ہو جاتی. اب وہ الٹا ماں کو ہی بول رہا ہے کہ ماں یہ تمہاری غلطی ہے, تم نے میرے کو کانچ کا گلاس میں لانے ہی کیوں بولے, ہے نا. یہ الٹا کیا ہو رہا ہے بہنوں, یہ الٹا بچے کیا بولتے ہیں نا, ایسی سی باتیں کرتے, دیکھو ابھی آئے گا آگے, اور یہ الٹا بولے گا کہ دیکھو تم نے میرے کو یہ کام بولے ہی کیوں, تم نے اس کو بولنا تھا, اس کو بولنا تھا, اس کو بولنا تھا, میرے کو بولے ہی کیوں. بچے بھی تو ایسے ہی کرتے نا, غلطی نہیں مانتے بہنوں.
याद रखना यही होता है क्या, तकब्बुर, एरोगेंस, ईगो प्रॉब्लम बहनों। अगर हमारे अंदर ये ईगो प्रॉब्लम रहेगा, अना अना, मैं बेटर हूं, मैं अच्छी हूं, तो ये सबसे बड़ी बुराई है बहनों। एक बोलते ना बड़े से बड़े आलिम, मुफ्ती, कारी, हाफिज, अगर ये प्रॉब्लम उनके अंदर आ गया, क्या प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, एरोगेंस, तकब्बुर, घमंड, अकड़, तो याद रखना बहनों, ऐसे लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। ये कितना भी इल्म हासिल कर लो बहनों, इनके लिए फिर क्या है, तबाही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये बहुत बड़ी चीज है बहनों, ये हम लोग को भी नहीं पता चलेगा। हम लोग भी क्या बोलते, सब सो रहे थे, मैं अकेली उठी, तहज्जुद पढ़ी, मैं अकेली अच्छी हूँ, मैं अकेली सब करती हूँ, मैं अपने आप को हम क्या करते हैं, बड़ा समझते हैं, राइट। हम लोग बोलते हैं मैं कुरान क्लास जाती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, ये लोग सब ऐसे, ये लोग सब वैसे। ये जो बोलते ना बहनों, यही सही नहीं होते। जो अपने आप को बड़ा मानता है, जो अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, वही क्या है बहनों, सबसे बड़े खसारे में है। शैतान को भी क्या लगा, ये फरिश्तों के साथ रह रहा था, इसको इसको तो फरिश्तों से भी प्रॉब्लम थी कि फरिश्ते कैसे हर बात के लिए मान जाते, हर चीज के लिए झुक जाते, है ना। ये जो सजदा था बहनों, ये ताजीम का सजदा था। ये जो सजदा था, ये इबादत का सजदा नहीं था। समझ में आ रहा है, अल्लाह तबारक ताला ने जो सजदा करने के लिए कहा था, ये ताजीम का सजदा था, और ये पहली उम्मतों में जायज था। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनके भाई लोग ने भी सजदा किए थे, राइट। तो ये पहले जमाने में ये जायज था। पर आज की उम्मत, आज हम लोग किसी के सामने सर झुका नहीं सकते, सजदा नहीं कर सकते बहन। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बार कोई सहाबा ने सर झुका दिए, सर झुका दिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोका। सहाबा ने कहा कि मैं दूसरे शहरों में गया, वहां के लोग अपने राजाओं के सामने, अपने बड़ों के सामने करते हैं, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसे मना किया। जब नबी के सामने हम सजदा नहीं कर सकते, तो सोचो बहनों, किसी के सामने हमको झुकना नहीं है। झुकना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने हमको करना है। और हमारे नबी ने क्या कहा कि अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो किसको देता, कि बीवी अपने शौहर के सामने सजदा करे। अगर अगर ओके, यानी कि क्यों कहा ऐसा, क्योंकि शौहर के हक जो है वो बहुत ज्यादा है बहनों। मैं इसके लिए ये बात बता रही हूँ कि हम लोग भूल जाते हैं, शौहर को एज ग्रांटेड ले लेते बहनों। तो याद रखना, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता तो बीवियों को होता कि वो शौहर के सामने करे। अगर ये मैं बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि शौहर जो है वो औरतों के बहुत सारे हुकूक अदा करते हैं। तो हम भी ये बात को क्या करें, याद रखें। ओके, तो याद रखना है बहनों, जो हमको क्या करना है, अल्लाह को मानते हैं बहनों, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, पर अल्लाह की मानना भी जरूरी है, अल्लाह की हर बात को मानना भी बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था, शायद इब्लीस जो था वो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा है, वो कह रहा है कि वो तो खाकी का है, वो तो मिट्टी का है, और मिट्टी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितना आग। आग जो है वो सबको जला सकती है ना। देखो बहनों, दोनों में खूबियां है, दोनों में क्वालिटीज है, मिट्टी में भी है और आग में भी है, करेक्ट। जैसे कि बहनों, मिट्टी में जो है, जो मिट्टी होती है, अगर मैं उस मिट्टी में एक दाना डालूं, वो दाना जो है वो जरे दिनों में, जरे महीनों में इतना बड़ा दरख्त हो सकता है। पर वही दाना अगर मैं आग में डालूं तो वो दाने को जला जला देगा, है ना। वो उसको कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ, खाना पका के मेरे को दे देगा, मगर वो कोई दरख्त वगैरह नहीं बना सकता, है ना। दोनों चीज जरूरी है। अगर दरख्त बन गया, गेहूं के दाने हैं, पर मेरे को रोटी बनाने के लिए आग की जरूरत ही है ना। तो याद रखना बहनों, जरूरत दोनों की है, दोनों में क्वालिटीज है। मिट्टी में दानिशमंदी है, विजडम है बहनों, नरमी है, सब्र है, बहुत सारे फायदे हैं, अच्छाई है। मिट्टी से आबादी होती है ना। और आग जो है
उसमें एक हरारत होती है। आग जो है वो नुकसान भी पहुंचाती है, फायदा भी पहुंचाती है ना। तो याद रखना है बहनों कि दोनों चीजों में फायदा है, पर मिट्टी जो है उसमें नरमी है, उसमें सब्र है। आग के अंदर ये फायदे नहीं है, उसमें हरारत है बहनों। तो हम जो मिट्टी के बने हुए हैं, हमारे अंदर क्या हो, आजिजी हो, रहम का मामला हो। बहनों जो जो बोलते ना नरमी से महरूम हो गया, वो तमाम खैर से महरूम हो गया। हमारे अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, आजिजी होना चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए। कितना भी कुरान आ जाए, अगर राई के बराबर भी अगर एरोगेंस रहेगा, अकड़ रहेगा, तकब्बुर रहेगा बहनों, तो वो बंदा जन्नत नहीं जा सकता। याद रखना बहनों, राई के बराबर भी जिसके अंदर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर कितना भी मैं इल्म हासिल कर लूं, कितना भी मैं इबादत कर लूं, अगर उसमें तकब्बुर रहा, घमंड रहा, उसमें मेरी बड़ाई, ईगो रहा, ये सब जाया हो जाएगा बहनों। इसके लिए आता है कि तकवे के साथ इल्म होना, तकवे के साथ ही इबादत होना जरूरी है। जिसके अंदर तकवा रहेगा, उसके साथ इल्म और इबादत उसको फायदा पहुंचाएगी, उसको जन्नत तक लेकर जाएगी। मगर जिसके अंदर तकवा नहीं होगा, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुझे और तुम्हें अपने अंदर टटोलना है बहनों। क्या मैं अकड़ती हूँ, क्या मेरे अंदर एरोगेंस है, क्या मैं अपने आप को घर में सबसे बड़ी मानती हूँ, बड़ी जानती हूँ, खानदान की बड़ी, मेरे से सब कुछ होता है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं बड़ी, मैं ये मैं वो। सिर्फ दुनिया के लाइन से, दीन के लाइन से, खानदान के लाइन से। कितने लोग हैं जो बोलते खानदान में ही शादी करते, बाहर वाली को नहीं लाते, पता नहीं बाहर वाले कैसे। हम लोग सैयद खानदान के, हम लोग हाशिम खानदान के, हम लोग हाफिजा, हम लोग आलिमा, अपने आप को, अपने खानदान को, अपने नाम को बड़ा मानते बहनों। याद रखना, अल्लाह की नजरों में ये सब कुछ नहीं है बहनों। अगर तकब्बुर जो है वो अल्लाह की चादर है बहनों, और कोई भी अगर ये ओढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको क्या करेगा, हलाक और बर्बाद कर देगा। देखो इब्लीस के साथ क्या हुआ, जब उसने कहा मैं बेहतर हूं, तो उसका क्या हाल हुआ बहनों। अल्लाह ने उसको क्या कहा, अल्लाह ने उसको कहा गेट आउट, है ना, यहां से निकल जाओ। एक उसने नाफरमानी की, हाँ, और अल्लाह ने उसको कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। सोचो बहनों, दिन में हम लोग कितनी नाफरमानियां करते हैं, है ना। उतर जाओ, उससे क्या कहा, उतर जाओ यहाँ से। और फिर अल्लाह ताला उससे क्या कह रहे हैं, फिर नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम तकब्बुर करो उसमें। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिर क्या है, नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है उसमें। और फिर क्या कहा, गेट आउट, बेशक तुम जो है वो किस में से हो, जलील और रुस्वा में से हो। अल्लाह ने उसे क्या कहा कि तुम किस में से हो, जलील और रुस्वाओं में से हो। याद रखना बहनों, जो हमारा ये जो शैतान है, इसने तकब्बुर किया, और अल्लाह ने उसे क्या कहा, यहाँ से निकल जाओ। जन्नत उसके लिए क्या हो गई, हराम हो गई, है ना। ये कभी जन्नत नहीं जा सकता बहनों। और इसके लिए क्या है, वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्ग्रेस्ड वंस में से है, जलील और ख्वार में से है बहनों। तो याद रखना है, हमें जो है उसके नक्शे कदम पर नहीं चलना है। सूरे सबा आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला कहते हैं, सच कर दिखाया इब्लिस ने अपने गुमान के मुताबिक, सब के सब उसके पैरोकार हो गए सिवाय चंद के। यानी अल्लाह तबारक ताला जो है, इसने अल्लाह से वादा किया बहनों कि मैं बहुत सारे लोगों को बहका दूंगा, भड़का दूंगा, है ना। याद रखना बहनों, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि इसने जो वादा किया ना अल्लाह से, उसने उसको सच कर दिखाया। अक्सरियत जो है बहनों इसके पैरोकार है, अक्सरियत जो है वो जहन्नमी है। क्यों, क्योंकि वो अपने आजा का इस्तेमाल ही नहीं करते। अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने निगाह दी, अल्लाह ने उसको है ना कान दिए, वो हक बात नहीं देखता, हक बात नहीं सुनता, अपने दिमाग का, अपने अपने ब्रेन्स का इस्तेमाल नहीं करता। और वो क्या करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और इसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में तो है ही है बहनों। अल्लाह क्या करे, हम सबकी हिफाजत करे। आज हमने भी क्या किया है बहनों, अपनी ख्वाहिशात को रब बना लिया है
ہے نا. ہم لوگ بھی کیا بولتے ہیں, چلو یار فجر میں سو جاتے ہیں, اٹھ کے پڑھ لیں گے. کیا کیا بہنوں, ہم نے ہماری نیند کو الہ بنا لیا. ہمارے کمفرٹیبل, ہماری کمفرٹ زون سے ہم نکلنا نہیں چاہتے. ہاں, بعد میں پڑھ لیں گے مغرب, آرام سے پڑھ لیں گے مغرب, ابھی اچھا کھا لو, پی لو, سو لو, لوگوں کو ترجیح دو, لوگوں کی ناراض مت کرو, ہے نا. ہم بھی تو ایسے ہی کرے نا بہنوں, کہیں نہ کہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں, ہماری خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ہم کو کیسی زندگی جینا ہے, من چاہی زندگی جینا ہے. اب یہاں پہ اس نے کیا کہا کہ مجھے مہلت دے دو, کب تک, قیامت کے دن تک, اس دن تک کی مطلب میدان حشر تک, اس دن تک جب تک کہ لوگ اٹھائے جائے. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, یہ نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے لیے کہا ہے, پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے, سوری, ہم کو رب چاہی زندگی جینا ہے اور من چاہی زندگی سے بچنا ہے. اوکے, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سسٹر, میرے منہ سے نکل گیا. تو یہاں پر بہنوں ہم یاد رکھیں کہ اس نے کیا کہا کہ مجھے مہلت دے دو, مجھے جو ہے وہ رسپائٹ دے دو, ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, یہ نافرمان ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہماری دعائیں اللہ سنتا ہی نہیں, ہاں میں کتنا مانگتی ہوتا ہی نہیں. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اور کو بولتے ہیں, غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. دیکھو بہنوں, اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے. کچھ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے, کچھ دعائیں جو ہے وہ حکمت رہتی ہے بہنوں, ذرا دیر کے بعد قبول ہوتی ہے, اور کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کے لیے سٹور کرتا ہے. جب ہم انشاءاللہ مرنے کے بعد جائیں گے وہاں پر, تو ہم دیکھیں گے کہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی, اس کا ہم کو اتنا بڑا بڑا انعام ملا, اتنا بڑا بڑا انعام ملا, تب ہم لوگ بولیں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہاں پہ شیطان کیا مانگ رہا ہے, مہلت مانگ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک تو کس میں سے ہے, مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کیا کیا, مہلت دے دی. پھر اس نے کہا, کیا کہا کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھو, اس نے اللہ پر کیا کر دیا بہنوں, تہمت ڈال دیا, اللہ پر اس نے الزام لگا دیا. اب وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ, کاش تو مجھے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا, تو میں بھی کیا نہیں ہوتا, مردود نہیں ہوتا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, ہم سب کو لے ڈوبیں گے. وہ اللہ پر ہی جھوٹ باندھ رہا ہے, اور کیا بول رہا ہے, دیکھو شیطان کا پہلا چیز وہ کیا کرتا ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. ہم لوگ بھی ایسی کتنی نالج کی باتیں ہیں جو ہم کو نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے, ہم لوگ بولتے ہیں ہاں قرآن سے ہے, حدیث سے ہے, سب کو فارورڈ کر دیتے ہیں, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, یہ کام بھی کس کا ہے, شیطان کا کام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ کیا بول رہا ہے کہ ضرور میں کیا کروں گا, میں ضرور جو ہے وہ بیٹھوں گا, یعنی چھپ کے سے, ایمبوش میں, یعنی کہ وہ چھپ کے سے کیا کرے گا بہنوں, بیٹھے گا کہاں پر, ان کے لیے کہاں پر, سیدھے راستے پر. یعنی وہ مین شیطان جو ہے وہ دین کے راستے پر, اسلام کے راستے پر, وہ کیا کرے گا, امکان کوشش کرے گا لوگوں کو ہٹانے کے لیے. وہ چھپ کے سے بیٹھے گا بہنوں, اور ایسے راستے سے آئے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کبھی بھی یاد رکھنا بہنوں, اب سمجھ جاؤ اس کو ہے نا میں سے کوئی گندا کام کرانا ہے, زنا کرانا ہے, وہ فوراً آ کے نہیں بولے گا کہ چل زنا کر لے, وہ ایسا نہیں کرے گا بہنوں. وہ ایک دم آہستہ سے آئے گا, وہ نیکی کے راستے سے آئے گا. کہ کوئی لڑکا میرے کو میسج کرے گا کہ بہن میرے کو ذرا پلیز تم دین کے بارے میں یہ سوال کا جواب دو, پھر میں اس سے چیٹنگ کروں گی. ہاں, پھر وہ بولے گا تمہارا مذہب کتنا اچھا ہے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر میں بولوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں, اور میں بولوں گی چلو یہ دین کا ہی سیکھ رہا ہے نا, گناہ تو نہیں ہے نا. ہاں, اور میں کون سا اس کو دیکھ رہی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے. وہ دین کے راستے سے آئے گا, خوشنما کر آئے گا, خوبصورت کر آئے گا, اور پھر چیٹنگ ہوتے 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 کب دوستی میں بدل گئی, اور کب پھر ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کریں گے, چلو مل کے بات کریں گے. اور یہ ہوتے 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 ایک دن ایسا آئے گا بہنوں کہ ہم سے کیا ہو جائے گا, بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے. شیطان جو ہے وہ ایسا ہمارا دشمن ہے کہ وہ نیکی کے راستے سے آ کے ہم کو شرک اور بدعت کے کاموں میں کب مبتلا کر دے گا, ہم نہیں جان پائیں گے. بولے گا کچھ نہیں ہے, نیوز چل رہا ہے, نیوز دیکھ لے, ارے یہ کچھ نہیں ہے, بہت اچھا کوکنگ شو ہے, دیکھ لے. اس کے پیچھے میوزک بج رہی ہوگی, اس کے بعد کوئی آدمی آ جائے گا. ایسا ہوتے ہوتے ہم لوگ بولیں گے ارے یہ تو کوئی اچھا سیریل ہے, بہت فیملی سیریل ہے,
اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے, فیملی پکچر ہے, بہت اچھا اس میں میسج ہے, بہت اچھا لیسن ہے. ایسے کر کے وہ ہم سے بڑے بڑے گناہ کرا دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہمارا کیا ہے بہنوں, کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. اب دیکھو بہنوں, یہاں پر ہم کو بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ جو یہ شیطان ہے نا بہنوں, ہم کو بہت بڑے بڑے یعنی کہ دیکھو بہنوں, شیطان جو ہے, ایک سیکنڈ نا بہنوں, ہاں, اب ایک انسان جو ہے وہ فجر کی نماز, مطلب ایک انسان جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ آفس میں اے سی میں بیٹھا ہے, اوکے, اور وہ اے سی میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا, اذان ہوئی اور وہ جا کے اپنی وضو کر لیا اور اپنے روم میں پڑھ لیا, الحمدللہ, اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. مگر ایک مزدور جو کڑی دھوپ میں کھڑا ہے, مزدوری کر رہا ہے بہنوں, ہاں, اور وہ مزدوری والا انسان جب اللہ کے لیے وضو کرتا ہے, اور وہ جماعت میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ جانے بھی نہیں دیتا اس کو, ہے نا, پھر بھی وہ ویسی مشقت میں کھڑے ہو کے 4 فرض ہی پڑھ لیتا ہے. تو یاد رکھنا بہنوں, کس کی نماز زیادہ ویلیوبل رہے گی اللہ کی نظروں میں, سوچ کے دیکھو, ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے نا بہنوں, انسان کتنی مشقتیں کرتا ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنا ہارڈ ورک کرتا ہے, کتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. ہر ایک انسان کی آزمائش الگ الگ رہے گی, میری آزمائش الگ, آپ کی آزمائش الگ. اس کو ہمارے بارے میں پوری ہسٹری معلوم ہے, ہمارا بایو ڈاٹا معلوم ہے. اور یہ جو شیطان ہے نا بہنوں, یہ کوئی 10-20 سال کا ایکسپیرینس کا نہیں ہے بہنوں. اس کا جو بولتے نا, اس کا اگر بنے گا نا وہ سی وی بولتے نا, سی وی, یعنی کہ اگر اس کو اگر آفس میں نوکری ملے گی تو جب وہ لے کے جائے گا نا بہنوں, تو اس کا جو ریکارڈ ہے آدم علیہ السلام سے ہے بہنوں. یعنی وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایکسپیرینس ہے, اس کو سب پتا ہے کس کو کیسے بہکانا, بھڑکانا, کیسے جھگڑے کرانا, سب اس کو پتا ہے. ہم کو اس کے ٹیکٹکس پتا ہونے چاہیے, اس کے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. کبھی بھی یاد رکھنا, وہ رلائے گا, ستائے گا, ٹینشن دے گا, کمپیئرنگ کرے گا کہ میری بہن ممی میرے کو نہیں چاہتی, اس کو چاہتی, میرا شوہر ماں باپ کو زیادہ چاہتا ہے, میرے کو کم چاہتا ہے, دیکھو میرے کو دیکھا نہیں, اور پھر ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, ماں باپ کو زیادہ پیسہ دیا, میرے کو کم دیے, ہے نا. یہ سب بات میں وہ چاہے گا کہ ہمارے یہ سب باتوں میں جھگڑے ہو, فساد ہو, وہ ہمارے بیچ میں یہ سب کرے گا بہنوں. تو یہ سب بات ہم کو کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. کبھی کمپیریزن نہیں کرنا, کبھی بہانے, کبھی ایکسکیوزز بھی نہیں کرنا ہے بہنوں. یہ جو بہانے ہوتے ہیں, ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا, یہ سب شیطان کرواتا ہے بہنوں. آئے سمجھ میں, ہم لوگ لیٹ آئے, دیکھو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی غلطی ہوئی, ہے نا. شیطان نے کیا کیا, اکڑ دکھایا, تکبر کیا, ایگو پرابلم آیا. اپنی غلطی ماننے کے بدلے اس نے کیا کہا کہ یا اللہ میرے کو مہلت دے. اس نے جسٹیفائی کیا کہ نہیں اللہ, میں تو بہتر ہوں, ہے نا, میں آگ کا ہوں, وہ مٹی کا ہے. وہ جسٹیفائی کر رہا ہے, وہ مان ہی نہیں رہا اس کی غلطی. تو دیکھو ہمارے بچے, ہمارے 4 بچے ہوتے نا, ایک دیکھو اس میں شیطان کا جیسا رہے گا, وہ ویسے ہی جسٹیفائی کرے گا کہ وہ اپنی غلطی مانے گا ہی نہیں, وہ یہاں وہاں کی باتیں کرے گا پر اپنی غلطی نہیں مارے گا. اور آدم علیہ السلام کیسے تھے, وہ ربنا ظلمنا انفسنا, جیسے ان سے غلطی ہوئی انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. انہوں نے بہانے, ایکسکیوزز نہیں دیے, الٹا انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ میرے سے غلطی ہوئی, یا اللہ تو رحم کر, ورنہ میں کس میں سے ہو جاؤں گا, مجھے معاف کر دے, ورنہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ہمیشہ اپنی غلطی کو مانے. ہم لوگ غلطی کو نہیں مانتے, ہم لوگ کیا بولتے, ارے اللہ تو نے میرے کو ایسا سسرال دیا, ہاں میری کیا غلطی تھی اللہ, تو نے سسرال میں کو ایسا دیا نا, یہاں ٹی وی چلتی ہے, پکچر چلتا, یہاں سب برائی ہوتی ہے, لوگ برقعے نہیں پہنتے, تو جاؤ میں بھی نہیں کرتی, ہے نا. ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ میری کیا غلطی ہے, میرے ماں باپ, میرا گھر والے ایسے ہیں, اس کے لیے میں بھی ایسی ہوں, سسرال میں ایسے والے ایسے ہیں تو میں ایسی ہوں. ہم لوگ بلیم گیم کھیلتے ہیں بہنوں. یاد رکھنا, کل کے دن شیطان کو جب بلایا جائے گا قیامت کے دن, اور ہم لوگ سب بولیں گے کہ یا اللہ ہم نے نہیں کیا, یہ شیطان نے بہکایا, شیطان نے بھڑکایا, تو پتہ ہے بہنوں قیامت کے دن شیطان اللہ کے سامنے بولے گا کہ یا اللہ میں صرف ان کو بولتا تھا,
صرف میں کیا کرتا تھا, whisper کرتا تھا, ان کو میں کہتا تھا, یہ لوگ خود ہی کرتے تھے. وہ خود اللہ سے ڈرتا ہے بہنوں, وہ خود اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ, وہ جو کرا غلطی وہ ہو گیا ہے نا, ایروگینس سب ہے, پر وہ خود اللہ سے بہت ڈرتا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لے گا, وہ بولے گا یہاں بلیم گیم نہیں چلنے والا, یا اللہ میں تو صرف ان کو کیا کرتا تھا, وسپر کرتا تھا, ان کو میں صرف بولتا تھا, یہ لوگ خود ہی کیا کرتے تھے, کام کرتے تھے, یہ خود ہی بھیگتے تھے بہنوں. تو یاد رکھنا بہنوں, شیطان کے دھوکے میں ہم کو نہیں آنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان, ہم خاندان ایسا ملا, گھر والے ایسے ملے, شوہر نے بولا تو کرے, اس نے بولی تو کرے, نہیں بہنوں, یہ بلیم گیم نہیں کھیل سکتے. ہم کو ہمارا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا, ہم کو ہمارا حساب کتاب خود دینا پڑے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. شیطان, ہم لوگ ابھی آج کل کیا بہانے کرتے, ارے میں تو اچھی بننا چاہتی ہوں, شیطان ہی ہے جو مجھے کرنے نہیں دیتا ہے نا, شیطان کے اوپر بولتے بہنوں, وہ تو کمزور ہے ہم سے. اگر میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لوں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا میرے کو, ہے نا. میں اگر جو ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں, میں قرآن پر چلوں, میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ کتنا بھی بہکانا چاہے, میں نہیں بہکا سکتا بہنوں. یہ تو ہم ہیں جو بہکتے ہیں, ہاں, اس کو دوست بنائے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں بہنوں ایک چھوٹی سی بات بتا کر, کہ اگر سمجھ جاؤ بہنوں, اوکے, اگر سمجھ جاؤ, کوئی ہم کو کہتا ہے کہ دیکھ یہ لائیو کیمرا میں دکھا رہا ہے, اوکے, ہماری کھڑکی کے باہر کچھ دنگے فساد ہو رہے ہیں, تو باہر مت جانا ورنہ تے کو موت آ سکتی ہے, تو یہاں پر ہی بیٹھ جا, 5 بجے تک تو یہیں پر بیٹھ جا, اس کے بعد چلے جا. ہاں, یا تو کوئی گائے بھینس آ گیا ہے, سب کو مار رہا ہے, تو مت جا باہر, تو یہاں پر 5 بجے تک بیٹھ جا, پھر چلے جانا. تو ہم لوگ کیا بولیں گے, 5 بجے کیا, میں 5 گھنٹے بیٹھنے کو تیار ہوں, پر میں تو باہر نہیں جاؤں گی, ہے نا. ہم کو ہماری جان بہت پیاری ہے, ہم لوگ بولیں گے بھائی ہم جو ہے نا کیمرا میں دیکھ لیا, کھڑکی کے باہر دیکھ لیے, کچھ ہو رہا ہے, اب تو میں جاؤں گی ہی نہیں, بھلے کتنے بھی گھنٹے ہو جائے, ذرا دیر کے بعد ہی چلے جائیں گے, ہے نا. اسی طرح بہنوں, اللہ ہم کو ہماری جان کی بہت فکر ہے, رائٹ. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو آخرت کا پورا منظر یہاں بتا دیا ہے. قرآن کے تھرو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا لائیو منظر بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ جو شیطان کا جو وعدہ ہے, یہ دھوکا ہے, یہ فراڈ ہے, اور اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے, وہ سچا ہے نا. تو یاد رکھے بہنوں, جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلو گے, اس کے گروپ کے ہو جاؤ گے, تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تم ناکام ہو جاؤ گے. اور اللہ کا جو گروپ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا جو گروپ ہے, وہی فلاح پائے گا, وہی ہمیشہ کیا ہوگا, کامیاب ہوگا. الحمدللہ. اللہ تبارک تعالی ہم کو بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق دے, ہم کو اور ہمارے بچوں کو شیطان مردود سے حفاظت کرے. یاد رکھنا بہنوں, ہمارے بچوں کو بھی ہم بچپن سے ہی ان کو تاکید کرائے, ان کو سمجھائے, ان کو بتائے شیطان کے بارے میں, ابلیس کے بارے میں. وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے بہنوں. ہمارے بچے ان کو جانتے ہی نہیں, ہمارے بچے تو اس کو بیسٹ فرینڈ بنا کے پھرتے, ہے نا. وہ بولتا ہے گانے گاؤ, ہمارے بچے گانے ڈاؤن لوڈ کرتے, گانے سیکھتے, گانے گاتے, ناچتے, ہر چیز کرتے بہنوں, ہے نا. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, ہمارے بچوں کو بتانا ہے. اور جتنے بھی یہاں بہنیں بیٹھی ہے, جن کے بھی ٹین ایجرز ہے, اوکے, جن کے بھی بچے ایسے ہیں جو ابھی تک میچور نہیں ہوئے, ابھی میچور ہوئے ہیں, ایسی کوئی عمر کے بچے ہیں, تو پلیز ان بچوں کا بہت خیال رکھے. دیکھو, ہمارے کچن میں اسٹیل کے برتن بھی ہے اور کانچ کے برتن بھی ہے. اسٹیل کے برتن ہم لوگ لاپرواہی سے استعمال بھی کرتے, اور یہاں وہاں دھوتے وقت کیسے بھی دھوتے, مگر کانچ کے برتن کو جب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں تو بہت ہی سنبھال کے یوز کرتے ہیں, لاپرواہی نہیں کرتے. اسی طرح بہنوں, ہمارے بچے ہمارے بہت بڑی امانت ہے بہنوں. ہاں, بچے جو ہے بہت بہت کیئرفل رہنا ہے, لاپرواہی نہیں کرنا ہے. ہمارے بچوں کو ہم اتنی محبت کرے, اتنا ان کا کیئر کرے, ان کی تعریفیں کرے, ان کا دیکھ بھال کرے. پتہ ہے بہنوں, جب گھر میں محبت نہیں ملتی, گھر میں ان کو عزت نہیں ملتی, گھر میں ان کو کیئر نہیں ملتا, پھر
لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ لوگ باہر تلاش کرتے ہیں. یہ جہاد لو بولتے ہیں نا. شیطان تو اول ہے ہی ہمارا دشمن. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہمارے بچے بہک جائے اور دین سے ہٹ جائے. رائٹ. یہ جو ٹین ایجر کی عمر ہے بہنوں, یہاں پہ ان کو ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں بہنوں, اور یہ ہارمونل چینجز کے ٹائم پہ ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے. پہلے ہم لوگ مارتے تھے, ہمارے بچوں لوگ کو چلتا تھا. ابھی یہ ٹائم پہ بہنوں انگلی بھی رکھیں گے نا, وہ لوگ کو بہت ہرٹ ہوتا ہے. یہ ٹائم بہت سینسیٹیو رہتا ہے ان لوگ کا. سمجھ میں آ رہا ہے, بیکاز بہت سارے چینجز ان کے اندر ہو رہے. تو ہم کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ان کے بیسٹ فرینڈز بن کے رہنا ہے, ان کی پسندیدہ چیز بنائے, ان کو جو اچھا لگتا ہے ویسا کرے, مگر شریعت کے دائرے میں. سمجھ میں آ رہا ہے, ایسا نہیں کہ پکچر بول رہے, گانے بول رہے تو سننا ہے, ان کو خوش کرنا ہے. نہیں, شریعت کے حساب سے ان کو لے کر چلے, کیونکہ کل کے دن یہی امت کی نسل جو ہونے والی ہے نا, یہ انہی سے ہونے والی ہے بہنوں. تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھے, ان کو دین پر لے کر چلے انشاءاللہ, اور ان کو دین سے جوڑے بہنوں. دیکھو جن بچوں کے اندر دین اسلام رہے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں, قرآن کی باتیں رہے گی نا بہنوں, یہی بچے ماں باپ کی عزت کرتے, ماں باپ کا حق ادا کرتے بہنوں. اور جب یہ بچوں کے اندر دین نہیں رہتا تو یاد رکھنا بہنوں, کیا ہوتا ہے پتا ہے, یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. تو ایسے بچے جب پتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا رہتا ہے, تو یہ چینجز کے ٹائم پہ یہ لوگ ایسے چڑچڑے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ اللہ نہ خواستہ, ایسے کیسز میں نے سنی ہوں مسلمان گھروں میں, کہ جہاں پہ بچوں نے ماں باپ پر بہت برا بھلا کہہ دیا, ہاتھ تک اٹھا دیا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ان سب باتوں کو لائٹلی نہیں لیں گے, ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے شیطان مردود سے, ان کو دین اسلام کی طرف جوڑیں گے. دین ان کے اندر آ گیا, سب کچھ آ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر دین اسلام ان کے اندر نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا. تو پلیز ان کو جتنا ہو سکے دین سے کنیکٹ کرے, آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. اوکے, الحمدللہ. یہاں پہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں کلاس. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہے یا اللہ اس کو تو قبول کر لے. یا اللہ جو بھی اچھی باتیں تھی یہ تیرے طرف سے تھی, یا اللہ ان اچھی باتوں پہ چلنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ ہم سب کو بعمل والوں میں سے بنا دے. یا اللہ جو غلطی کوتاہی تھی, یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہے, اللہ تو اس کو معاف کر دے. یا اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی یا اللہ تو معاف کر دے. بہنیں آپ بھی مجھے معاف کر دینا یا اللہ. یا اللہ دین اسلام کو پورے عالمین میں پھیلا دے. یا اللہ نور قرآن کو پورے عالمین میں پھیلا دے اور ہم کو اس کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والوں میں سے بنا دے. ہمارے بچوں کی حفاظت کر یا اللہ, ہمارے بچوں کو یا اللہ دین اسلام کے لیے قبول کر لے. ہمارے بچے لیڈرز بن جائے, ہمارے بچے جو ہے دین کو پھیلانے والے بن جائے, جیسے صحابہ تھے یا اللہ, جیسے صحابہ نے اپنے جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیت تیرے لیے قربان کر دیے. یا اللہ ویسے ہی ہم سب بہنوں کو, ہم سب کے بچوں کو یا اللہ تیرے لیے اپنا جان, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی صلاحیت کو قربان کرنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ بہت زیادہ کام کرنے والوں میں سے بنا دے. دنیا سے بے رغبت کر دے, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنا دے, اور آخرت کی فکر کرنے والا, آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے بنا دے. یا اللہ ایمان والی موت, جمعے والی موت,
یا اللہ آسان والی موت، شہیدوں والی موت نصیب فرما، اور ایسی موت نصیب فرما کہ پورے عالمین کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر یا اللہ تجھے دینا آتا ہے. یا اللہ شیطان سے، ابلیس سے، اس کے چیلوں سے، یا اللہ جتنے بھی فتنے ہیں، دجالی فتنے، شیطانی چالے، یا اللہ جو بھی فتنے آ رہے یا اللہ ان سب سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کر. یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ مسلمان ہے اس کی عزت کی، اس کی مال کی، اس کی جان کی، اس کی آبرو کی حفاظت کر. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہے یا اللہ تو اس کی حفاظت کر، اس کو ہر ظلم سے بچا، اس کی ہر دعا کو قبول کر. اللہ جتنے بھی قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی دعاؤں دے اللہ، جتنے بھی قبروں میں جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب پر رحم فرما، ان سب کے لیے جنت فردوس کے فیصلے فرما. یا اللہ، یا اللہ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے ان کے حج عمرے کو قبول کر لے. یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول کر لے. یا اللہ ہم کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا ہے اس سے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بھی قبول فرما. یا اللہ پورے عالمین میں الحمدللہ کلاسز کو پھیلا دے. یا اللہ اس دین کے کام کو پھیلا دے. آمین آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ